اگر ناگوار نہ سمجھیں تو تھوڑا سا قریب آ جائیں. سماعتوں کو بہت زیادہ دیر کے لیے زحمت نہیں ہے، تھوڑا قریب آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق محمدا و علی دلیلا لذاتہ فاقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ فجعل اول منہما تاجا لمشیتہ وثانیا سیفا لارادتہ وکانا سید الاکبر ینطق عن اللہ وباللہ وللہ وسید الاصغر کانا یفعل عنہ لہ وبہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلکت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. جتنی 14 نے طاقت دی ہے اتنی بلند آواز سے درود بھیجیے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عاشقان مصطفیٰ، موالیان حیدر کرار، مسلمانان حسینی کو کربلا کے بعد 2 ہی مسلمان ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی. آپ کی سماعتوں کو زیادہ دیر کے لیے زحمت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو مجھے فلسفہ یونان سنانا ہے آپ کو، نہ علم کلام کی بحثیں چھیڑنی ہیں. بنا کسی تمہید کے گفتگو شروع ہو رہی ہے. سورہ البقرہ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے ربوبیت کے بارے میں؟ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے جو ابراہیم سے لڑتا ہے ربوبیت کے بارے میں اور کہتا ہے کہ میں رب ہوں؟ ابراہیم اسے دلائل دیتے رہے، سمجھاتے رہے، او بندہ خدا، تجھے رب ہونے کا دعویٰ زیب نہیں دیتا ہے. اسے بہت سے دلائل دیے، بہت سی دلیلیں دیں. جب وہ نہ مانا تو ابراہیم کہنے لگے کالا ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے. اور جواب میں کہنے لگا کالا انا احیی و امیت. جواب میں کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. ابراہیم نے سوال کیا، کہا تو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مارتا ہے؟ اس نے قید خانے کے نگران کو بلایا، فہرستیں منگائی گئیں، فہرستیں سامنے آئیں. اس نے کہا آج کنہیں سزائے موت ہونی ہے انہیں ایک طرف کرو، کنہیں آزاد کرنا ہے انہیں ایک طرف کرو. جب سب ایک طرف ہو گئے تو کہنے یہ لگا، کہا آج جنہیں آزاد ہونا ہے انہیں سزائے موت دے دو، جنہیں سزائے موت دینی ہے انہیں آزاد کر دو. کہا لو ابراہیم، ہم ایسے زندہ کرتے ہیں، ایسے مارتے ہیں. اور جب ابراہیم سے اس کی جہالت برداشت نہ ہوئی، ابراہیم کہنے لگے کالا ابراہیم ربی رب الذی یأتی بالشمس من المشرق. میرا رب وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو اگر رب ہے تو مغرب سے بلا. کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے واپس بلا. وہاں خاموشی چھا گئی. دربار میں ایسی ہی خاموشی تھی کم و بیش جیسی یہاں ہے.
हैदरी। एक पिन ड्रॉप साइलेंस, अंग्रेजी जबान का लफ्ज़ है, अगर सही सुई उस माहौल में गिरती तो आवाज़ पैदा करती। इतनी खामोशी छा गई, अब वो खामोश हो गया। ये माहौल देख रहा था, वहाँ एक बहुत ही बड़ी उम्र का बूढ़ा मौजूद था जो ये मंजर देख रहा था। जैसे ही इब्राहिम उस दरबार से बाहर चले, इब्राहिम के पीछे पीछे चलने लगा। एक मकाम पे रोक कर कहने लगा, इब्राहिम आप शजरतुल अंबिया नबी हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। आपने ये कहा कि अगर तू रब है तो मगरिब से सूरज बुला। अगर ये बुला लेता, क्या आप इसे रब मान लेते? इब्राहिम जानते थे कि ये तो क्या इसके बड़े बड़े नहीं बुला सकते। कहा अगर ये बुला लेता मैं इसे रब मान लेता। अब वो बूढ़ा अपने घर चला, अपनी औलाद को इकट्ठा करके बिठाया, कहा मैंने ये मंजर देखा है, अल्लाह के नबी ने बयान किया है कि रब वो है जो सूरज को मगरिब से बुला ले। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं देख रहा हूँ, मेरे बाद तुम देखते रहना, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। जब कभी कोई कहीं सूरज को मगरिब से बुला ले, अली अली अली। अब आप मुझे बताइए, मेरे साथ बोलिए, अली के जिक्र में बोलना ना पढ़ने वाले पे एहसान है ना अली पे। ठीक है जी। हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाया? सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, हमारा जिक्र सुन के दिल में ठंडक महसूस करो, फलियश्कुर उम्महू, अपनी माओं का शुक्रिया अदा किया करो, उसने अमानत में खयानत नहीं की। जिक्र अली में बैठ के बोलना ना अली पे एहसान ना पढ़ने वाले पे, अपनी माओं की शराफत की गवाही है। अब आप बताइए किसने सूरज को बुलाया? बोलिए मेरे साथ, किसने बुलाया? अली ने। कितनी बार बुलाया? अमीन होने की निशानी ये है, 3 हवाले मैंने पढ़े, तीनों आपके हवाले कर रहा हूं। पहला हवाला ये कहा, अली इब्न अबी तालिब ने सूरज को 16 बार पलटाया। दूसरा हवाला ये है, दूसरा हवाला जो मिलता है, कहा रदत लहु शम्स मर्रतैन, अली ने 2 बार सूरज को पलटाया। और सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, हमारे जद ने 3 बार सूरज को पलटाया। हो सकता है कुछ लोग हैरत करें कि लो जी अली ने सूरज पलटा लिया। अली से पहले भी अल्लाह की एक हुज्जत ने सूरज पलटाया था। आपकी हैरतों में और इजाफा करूं, जनाब यूशा बिन नून, नाम सुना होगा। क्या है अल्फाज ये है, कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल लज़ी दअका बिही यूशा बिन नून हत्ता रदत लहु शम्स, ऐ अल्लाह मैं तुझे तेरे इस्म का वास्ता देता हूँ, सूरज को पलटा दे। यूशा बिन नून ने सूरज पलटाया। 78 वालों जुमला यही कहना है, अल्लाह को अल्लाह के इस्म का वास्ता दे के सूरज पलटाना और बात है, उंगली के इशारे से वापस बुलाना। 3 बार बुलाया। हो सकता है लोग एतराज करें कि लो जी अली ने सूरज बुला लिया, इब्न मुर्तदवी क्या कह गए। इनके घर के नौकरों का ये इख्तियार है, जब जिसका दिल चाहे सूरज तुलू नहीं होने देता, जब जिसका दिल चाहे गुरूब नहीं होने देता। तफसील में नहीं जाऊंगा, इशारतन आगे बढ़ जाऊं। जब मदीने के माहिरीन ग्रामर ने बिलाल हबशी को अजान देने से रोक दिया कि आप सही अल्फाज अदा नहीं करते हैं, अजान न दीजिएगा, दौलत कदा सैयदा पे आए, अस्सलाम अलैकुम अहले बैत नबुव्वा, अलैकुम सलाम या अम्मे चचा बिलाल, आप पर भी हमारा सलाम। क्यों आए? कहा मदीने के लोगों ने अजान देने से रोक दिया है। आकाज़ादी फरमाती हैं, सूरज तुम्हारे इख्तियार में दे दिया है, आजान दोगे तो तुलू होगा। बताइए कि जब तक बिलाल ने अजान नहीं दी सूरज तुलू हुआ? नहीं हुआ। दूसरा मौका इंतहाई तेजी से बयान करके आगे बढ़ जाऊं। 8वें इमाम रज़ाकत जूती बरदार मारूफ करखी, नाम सुना होगा, मारूफ करखी। अब बादशाह वक्त ने एक महफिल रखी, बड़े बड़े उलमा बुलाए गए। कहा रज़ा को दावत नहीं देंगे इसलिए कि माजल्ला साहिर है, जादूगर है, गुफ्तगू करता है, लोगों को मुनकलिब कर लेता है, अपनी जानिब खींच लेता है, रज़ा को नहीं बुलाएंगे। कहा एक मुशीर उठा, कहा मशवरा मैं देता हूं, अमल तुम करो। कहा क्या करें? कहा रज़ा की जगह उसके एक दीवाने से नौकर को बुला लो, मारूफ करखी को।
کہا تم جانتے نہیں ان کے دیوانے بھی بڑے بڑے سیانوں سے سیانے ہیں. کہا اور نسخہ میں بتائے دیتا ہوں. معروف کو وقت اس وقت دینا گفتگو کے لیے جب سورج غروب ہونے والا ہو. چند ساعتیں دینا معروف کو، نہ کچھ کہہ پائے گا نہ لوگ منقلب ہوں گے. وقت کی تقسیم بہت تیزی سے بیان کر دوں. اب کیا ہے، سال ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، ہفتے ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، گھنٹے ہوتے ہیں، منٹ ہوتے ہیں، سیکنڈ ہوتے ہیں، ہین ہوتی ہے، آن ہوتا ہے، لمحہ ہوتا ہے، لحظہ ہوتا ہے، ساعتیں ہوتی ہیں. کہا ساعتیں دے دی جائیں. اب معروف ساری دن تقریر سنتے رہے ان کی، مسکراتے رہے. اب جیسے ہی معروف کی باری آئی، معروف نے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مجھے آج علی کا ذکر کرنا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے سورج جہاں تھا وہیں رہا. معروف نے کہا یہاں سے غروب نہ ہونا، مجھے فضائل پڑھنے ہیں، اور پڑھے اسی لیے کہہ رہا ہوں. جن کے نوکروں کا، جن کی گلی کے نوکروں کا اختیار یہ ہو جب جس کا دل چاہے سورج طلوع نہ ہونے دیں، جب جس کا دل چاہے سورج غروب نہ ہونے دیں، اور جب دنیا مل کے ان کے نوکروں کی برابری نہیں کر سکتی، بازاری ماؤں کے بچے علی جیسے حیدری آپ زندہ اور سلامت رہیں. 3 بار سورج پلٹایا. کیا کہا؟ ایک روایت کہتی ہے زیر لب کچھ بڑبڑائے، کچھ علی نے کچھ بدبدایا، کچھ بولے. دوسری روایت یہ کہتی ہے انگلی کا اشارہ کیا، واپس بلا لیا. تیسری روایت یہ کہتی علی نے کہا یا ایتھا الشمس ارجعی، اے سورج میں علی بلاتا ہوں پلٹا. 3 بار سورج پلٹ آیا. اب کوئی سوال کرے کہ جی لو یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب تیرے مولا نے حدیث ثبات میں دیا ہے. ماشاء بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. حدیث ثبات میں مولا نے فرمایا ہے جب مولا نے آسمان سے 2 بادلوں کے ٹکڑے اتارے، ایک پہ خود سوار ہوئے، حسن حسین کو بٹھایا، ایک پہ اپنے اصحاب کو بٹھایا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کی جب سیر کرائی تو حسن ابن علی نے پوچھا، مولا بہتر جانتے تھے، ہم جیسے جاہلوں کو بتانے کے لیے پوچھا. کہا کانا سلیمانا یطان بخاتمہ ولی المؤمنین لماذا یطاع. کہا بابا سلمان کی اطاعت تو اللہ کی مخلوق اس لیے کرتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. اللہ کی مخلوق آپ کی اطاعت کیوں کرتی ہے؟ اب مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا یاد رکھو، انا نور اللہ، انا عین اللہ فی ارضہ، ولسان اللہ ناطق فی خلقہ، ونور اللہ الذی لا یطفی، انا باب اللہ الذی لا یؤتی، انا حجت اللہ علی الخلق. مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا میں زمین پر اللہ کی آنکھ ہوں، میں زمین پر اس کی مخلوق میں بولتی ہوئی اللہ کی زبان ہوں. اب سورج اللہ کی مخلوق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بلائیں؟ مجھے جملہ بدلنے دو کہ اللہ کی زبان سورج کو بلائے اور سورج واپس نہ آئے. کیا کہا؟ کہا میں وہ نور ہوں جسے بجھایا نہیں جا سکتا، میں وہ دروازہ ہوں جس سے گزر کر اللہ ملتا ہے. کہا انا باب اللہ الذی یؤتی، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے گزر کے اللہ ملتا ہے. آدم کو بھی اللہ چاہیے تو علی سے گزرنا پڑے. ذوالفقار شاہ جی آپ اور ہم کیا ہیں؟ آدم بھی اگر اللہ تک جانا چاہتا ہے تو علی سے گزرے گا. اب جملہ یہ کہنا ہے جس علی سے گزرے بنا آدم اللہ تک نہ جا پائے، تمہاری عبادتیں اللہ تک کیسے جائیں؟ 3 بار سورج کو پلٹایا. اب سورج پلٹا لینا بڑا کمال نہیں ہے، اب جاگنا جاگنا. سلمان مزاج لوگوں کی نظر گفتگو ختم ہو گئی. علی نے سورج پلٹا لیا، کمال یہ نہیں.
اب حدیث کی کتابیں پڑھو. پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین تطلع الشمس من المغرب، جب کبھی سورج مغرب سے پلٹ آئے. کہا قیامت کب آئے گی؟ کہا جب سورج مغرب سے پلٹ آئے. ذوالفقار شاہ جی جملہ یہ کہنا ہے سورج کو پلٹا لینا علی کا بڑا کمال نہیں ہے، علی کا بڑا کمال یہ ہے علی نے سورج بھی پلٹایا، قیامت بھی نہیں آنے دی. علی نے سورج بھی پلٹایا. اسی لیے قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. پیغمبر اسلام کا چاند کو توڑ دینا شاید بڑا معجزہ نہیں ہے، بڑا معجزہ یہ ہے چاند دو ٹکڑے بھی کیا، قیامت بھی نہیں آنے. اسی علی کی بیٹیاں. تصور قدم ایک تصویر بنانا. سخت روایتیں میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لاکھوں فضائل پڑھے جائیں، علی کی بیٹی ذکر مصائب سننے آتی ہے. اور مجھے آج علی کی بیٹی کی ایک مصیبت کا ذکر کرنا ہے. آنکھیں بند کر لینا، تصور قدم ایک تصویر بنانا. مختلف روایتیں ہیں. تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی کو 4000 زخم آئے، 8000 آئے، 9000 آئے، 12000 آئے. دو روایتیں ایسی ہیں آقا جعفر شوستری کی، آقا ہروی تہرانی کی. انہوں نے کہا حسین کو اتنے زخم آئے جتنے قرآن کے حرف ہیں. کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا. یہ وہ روایتیں میں نہیں فیصلہ کرتا کون سی سچی ہے، میں نہیں کہتا کون سی سچی ہے. ایک روایت ایسی ہے جو سچی ہے. تیرے چوتھے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جتنے زخم ہمارے بابا حسین کو آئے اس سے دگنے زخم میری پھوپھی زینب کو آئے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا آقا آپ کے بابا کو تو کربلا میں زخم آئے، آپ کی پھوپھی کہاں زخمی ہوئی؟ کہا ہماری پھوپھی بھی کربلا میں زخمی ہوئی. کلما دمعت منا عینن کراسن بالرما. کہا جب بھی کوئی بی بی حسین کا نام لے کے روتی اس کے سروں میں نیزے مار کے اسے چپ کرایا جاتا، نیزے مار کے چپ کرا دیا جاتا اس کو. اب دوسری روایت تم نے سنی، کہا آقا زادیاں 11 محرم کو قید ہوئیں. تیسری روایت تم نے سنی کہ رسیوں سے باندھا گیا. اب یہ دونوں روایتیں میں کچھ نہیں کہتا، لیکن تیرے بارے میں آقا سلام کر رہے ہیں. کہا اے بابا حسین، اے دادا حسین، میں اس وقت کو کیسے بھول جاؤں جب آپ کے سر کو شمر نے تن سے جدا کیا. وَصُبِّهُ أَهْلَكَ كَالْعَبِيدِ وَصُفِدُ فِي الْحَدِيدِ. کہا اس وقت کو کیسے بھول جاؤں، ادھر آپ کا سر تن سے جدا ہوا، ادھر آپ کے کنبے کو کنیزوں اور غلاموں کی طرح قید کر دیا گیا. اور رسیوں سے نہیں باندھا گیا، کہا سفید فی الحدید، انہیں لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا گیا. 64 بیویاں تھیں میدان کربلا میں. اب جب شمر آگے بڑھا نا، کہنے لگا ارکبوہن علی المطایا، انہیں اونٹوں پہ سوار کرو. 64 بیویاں تھی. علی کی بیٹی زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی. کہا حولوا وجوہکم عنا، کہا اپنے چہروں کو اس طرف موڑ لو، ہمیں قرآن کے علاوہ آج تک کسی نے مس نہیں کیا. کہا بی بی تمہارے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، تم کیسے سوار ہوگی؟ کہا یہ ہمارا مسئلہ ہے. 31 بیویوں کو زینب کبریٰ نے سوار کرایا، 31 بیویوں کو ام کلثوم نے سوار کرایا. اب بچ گئی دونوں بہنیں. زینب کبریٰ کہنے لگی آؤ بہن ام کلثوم تمہیں بھی سوار کرا دوں. سوار کرا دیا. اب علی کی بیٹی زینب جب سوار ہونے کی کوشش کرنے لگی تو گر گئیں. مجھے معاف کر دینا، کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا. علی کی بیٹی گر گئی. روایت یہ کہتی ہے نظرت یمیناً و شمالاً، علی کی بیٹی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور کیا کہہ رہی تھی، یا اخل حسین
آئینہ یادوں کا یا خل عباس، آئینہ رکبتوں کا۔ علی کی بیٹی رو کے کہہ رہی تھی اے بھیا حسین تیرے بازو کہاں ہیں، اے بھیا حسین تیرے ہاتھ کہاں ہیں، اے بھائی عباس تیرا زانو کہاں ہے جو بہن کو سوار کرائے۔ 3 بار علی کی بیٹی گری۔ اب جب تیسری بار علی کی بیٹی گری نا تو کندھے پہ برقعے والی بی بی کا ہاتھ آیا۔ اب جیسے ہی ہاتھ کا آنا تھا علی کی بیٹی چونک گئی، چونک کے کہنے لگی، کہا یہ کون بی بی ہے جو اونٹ سے نیچے گر گئی، ارے یہ کون بی بی ہے جس کے ہاتھ کھل گئے۔ اب فاطمہ زہرا نے بیٹی کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگی، کہا زینب اتنی غریب ہو گئی اپنی ماں کو نہ پہچان پائی، ارے میں بقیہ چھوڑ کے آئی ہوں، آ تیری ماں تجھے سوار کراتی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔